بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ ایک بہن نے بتایا کہ کچن دھوتے ہوئے ابھی میں انہی کی زبانی ان کا مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ کچن دھوتے ہوئے گرم کھولتا ہوا پانی میرے پاؤں پر گر گیا۔ حیرت ہے کہ نہ مجھے رونا آیا اور نہ میری چیخ نکلی۔ میں نے ایک دم درود پاک پڑھا اور ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے پاؤں پر ہاتھ لگایا۔ ایک دم گرم کی جگہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ جیسے ٹوتھ پیسٹ لگانا پڑے گا مجھے وہاں پر اس جگہ کو ٹھنڈک دینے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب پاؤں ٹھیک ہے، اور بس 2 مرتبہ ہی پڑھا تھا میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دم ٹھیک ہے میرا پاؤں اب ماشاءاللہ، اور کوئی درد بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور ممبر نے شیئر کیا، یہ ممبر ایک ٹیچر ہے اور ٹیچنگ کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کلاس 2 کے بچے تھے اور میں روزانہ کلاس میں درود پاک پڑھاتی تھی، اور اس کے بعد پھر میں کلاس میں پڑھانا شروع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ لائٹ آف ہو گئی، یعنی کہ لائٹ چلی گئی، اور اس ٹائم پہ جنریٹر بھی خراب تھا۔ سب بچے کہتے میم بہت گرمی ہے، تو میں نے بولا سب بچے اپنی آئیز کو کلوز کریں، آنکھیں بند کریں اور ہاتھ باندھ کر درود پاک کا ورد شروع کریں۔ سب بچوں نے یہی کیا اور کچھ ہی دیر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سب بچے بولے میم ہوا ٹھنڈی آئی ہے، اور تیز دھوپ کے باوجود کلاس روم ٹھنڈا ہو گیا اور بچے خوش ہو گئے۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کا کرم۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ والا مشاہدہ ہمارے گروپ کی ممبر کا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اہل درود بہن کا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن ابلے چاولوں کا پانی نکالتے وقت میرے ہاتھ اور بازو پر کھولتا ہوا پانی گر گیا، جس پر شدید جلن ہوئی۔ میں نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور مکھن لگا کر مسلسل درود شریف پڑھ کر پھونکتی رہی۔ اس عمل کی برکت سے نہ جلن رہی، نہ کوئی نشان رہا، نہ کوئی آبلہ بنا۔ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا، سبحان اللہ۔ دیکھیے مختلف ورد ہوتے ہیں، مختلف ذکر اذکار ہوتے ہیں جن کی مختلف تاثیر ہوتی ہے، کوئی جلالی ہوتے ہیں اور کوئی جمالی ہوتے ہیں۔ درود پاک کی تاثیر نہایت ٹھنڈی ہے، یہ کبھی بھی الٹا نہیں ہوتا، اس سے کبھی بھی رجت نہیں آتی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا وظیفہ کیا الٹا ہو گیا، درود پاک ماشاءاللہ سے یہ نہایت جمالی تاثیر کا حامل ہے۔ آپ جتنا مرضی اس کو ورد کریں یہ کبھی الٹا نہیں ہوگا، بلکہ جتنا زیادہ آپ ورد کریں گے اتنا زیادہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ گرا سرفراز ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پایا، بے غم ہوا، بے خوف ہوا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ ملی، ہر دو عالم میں امان ملی۔ بے شک حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ورد زبان ہو تو عذاب نہیں آتا، سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آپ بھی، میں بھی، ہم سب۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رہیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں نیکی کا جتنا ثواب نارمل ڈیز میں ملتا ہے، اس پاک مبارک مہینے میں اسی نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک آپ کو سے حدیث مبارکہ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ درۃ الناصحین میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے درود پاک بھیجا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ ایک بہن لکھتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کافی برس پہلے مجھ کو کس اللہ کے بندے یا بندی نے ایک درود پاک درود مقدس کی کتاب دی تھی۔ میں نے اس میں سے درود تاج کو زبانی یاد کر لیا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جون کی تپتی دوپہر تھی اور مجھے باورچی خانے میں کافی لوگوں کا کھانا پکانا تھا، اور اس درود پاک کی کتاب کو نہ پڑھے جانے پر میرے دل میں کچھ ملال ہوا۔
بس ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خیال لایا کہ باورچی خانے کا کام کرتے ہوئے ہی پڑھ لو، اور میں نے درود پاک کی کتاب کو اپنے سامنے لا کر رکھا اور اسی طرح رکھی کہ کام بھی کرتی رہوں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھتی جاؤں۔ جب تک کام کرتی رہی بار بار درود پاک کا ورد کرتی رہی، اور جب کام ختم ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میں باورچی خانے میں نہیں بلکہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے سے باہر آئی ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ درود پاک کی برکت نے میرے لیے گرمی میں ٹھنڈک پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو درود پاک کی طفیل ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ معاف فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس دن جس دن گنہگاروں کو پکارا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔